سارہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میرا بیٹا 3 سال کا ہے، بہت ضدی ہے اور کوئی بات نہیں مانتا، کیا کروں؟ اچھا دیکھیں، ضد کا مسئلہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور یہ بار بار یہ سوال آئے گا، اور اگر آپ ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں کہ کس طرح کی ضد کرتا ہے، کس معاملے میں کرتا ہے، تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن 3 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے تک ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ ہم اس کو پوری کر دیتے ہیں۔ اب ہر عمر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں بچوں کے لیے خطرناک ہیں، وہ ہم نے ان کو نہیں دینی۔ کچھ چیزوں پہ ہم نے نو کہنا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں بچے کے لیے آسان ہیں، ہم نے ان کو دے دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم ان کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں بچوں کو کچھ رولز دینے ہیں، کچھ طریقے سکھانے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ چیز ملے گی اور اس وقت آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ اس میں بھی نا مسئلہ والدین کے صبر کرنے کا اور والدین کے دماغی طور پہ کلیئر ہونے کا ہے، کیونکہ اگر آپ کلیئر ہیں اور آپ اپنے بچے کو بار بار وہی میسج دیتے ہیں جس میں آپ جھنجھلاتے نہیں ہیں، جس میں آپ اریٹیٹڈ نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، اور پہلے نو 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 کا، اور بچے نے اپنی پچ بہت ہائی کی اور باپ نے کہہ دیا یس ٹھیک ہے لے لو اب جاؤ تم، تو وہ بچہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو چیز مطلب مجھے چاہیے ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آرام سے بیٹھ کے اچھا کام کر کے اچھے طریقے سے والدین کو خوش کر کے یہ چیز نہیں لینی، مجھے ضد کر کے لینی ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا بیہیویئر اس چیز میں بڑھتا ایکسپینڈ ہوتا ہے جس میں ہمیں پھر ٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی ضد کیا ہوتی ہے؟ مثلاً بچے کی ضد، 3 سال کے بچے کی کامن ضدیں ہمارے سامنے کیا آتی ہیں؟ ایک ضد ان کی ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ مجھے موبائل دے دیں۔ تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے یہ آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے، 3 سال کے بچے کے لیے ریڈ سٹینڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو بتانا چاہیے نو بیٹا آپ کو موبائل نہیں مل سکتا۔ آپ نے موبائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، اب وہ بچہ پھر مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا چلو ہم ٹوائز سے کھیلتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ٹائم پہ اس کو وہ چیزیں اوور ایکسپلین کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہیں دینا نہیں چاہیے، تمہیں کھیلنا نہیں چاہیے، کچھ نہیں آپ نے کہنا۔ آپ نے کہنا وہ بیٹا لاؤ آپ کی گاڑی، وہ آپ کا کھلونا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہوشیاری دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تم فون ہی چاہیے اس وقت۔ تو آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا سوری میں نے آپ کو بتا دیا، وہی ٹون آپ کی رہنی چاہیے، میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ بھی نہیں مل سکتا، ٹاپک چینج۔ اب آپ اس کو پھر وہ ایک باتیں نہیں بتائیں گی، اس سے تمہاری آنکھیں خراب ہوں گی، اس سے تمہارا یہ مسئلہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ پھر آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے، فون کو اٹھا کے اس کی نظروں سے دور کر دیں گے۔ بچہ رو رہا ہے تو پھر روتا رہے اور آپ اپنے کام کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بچہ چپ ہو کے جب آپ سے دوبارہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہیں گے فون کے علاوہ ہم ہر بات کر سکتے ہیں، اور جیسے وہ کوئی اور بات کرتا ہے آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ضد کیسے پکڑے گا؟ اب والدہ نے پہلے تو فون دیا نہیں، اس کے بعد والدہ جو تھیں وہ کسی بات پہ اپسیٹ ہو گئی، اب اس کے بعد والدہ جو تھیں ان کو کوئی چیز اریٹیٹ کر گئی، اور والدہ نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ غصے میں آ کر بہت سی ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ پہلے بار بار وارن کیا چپ ہو جاؤ، تم پھر رو رہے ہو، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی پھر دیکھنا میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گی اور میں ایک لگاؤں گی، اور تم لوگ جو ہو تم سیدھے نہیں ہوتے ہو ایسے، اور تمہیں تو سیدھا کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہی ساری باتیں کرتے کرتے پھر کیا ہو جاتا ہے، والدہ جو ہیں وہ اتنی اریٹیٹ ہو چکی ہوتی ہیں وہ سب کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ بس اریٹیٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر فون وغیرہ سب کچھ اس کو پکڑا دیتی ہیں۔ تو اس سے پھر ضد جو ہے وہ بڑھتی ہے۔